السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء، أخرجه مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے، بس سجدے میں زیادہ دعائیں کیا کرے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اخرجہ ابو داود۔ اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ثنتان لا تردان او قل ما تردان، دو وقت کی دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ دو وقت کی دعائیں ایسی ہیں قبول ہو جاتی ہیں یا بہت کم رد کر دی جاتی ہیں۔ الدعاء عند النداء، اس میں سے ایک وقت ہے اذان کے وقت کی دعا، اذان کے وقت اب دعا کرتے ہیں۔ وعند البأس حین یلحم بعضهم بعضا، اور دوسری جنگ کے وقت جب ایک دوسرے سے بڑھ جائے، جب ایک دوسرے سے لڑائی کے لیے آپس میں داخل ہو جائے تو اس وقت اگر آپ دعا کرتے ہیں تو دعا کی قبول ہونے کے امکانات ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ينزل ربنا تبارک وتعالی كل لیلۃ الى السماء الدنیا، اللہ سبحانہ وتعالی نچلے آسمان پر ہر روز نازل ہوتا ہے، حین یبقى ثلث اللیل الآخر، جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی کیا ہے، نچلے آسمان پر نازل ہوتا ہے اور فیقول، کہنے لگتا ہے، من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ ومن یسألنی فاعطیہ، کون ہے مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں۔ ومن یستغفرنی فاغفر لہ، اور کون ہے مجھ سے بخشش طلب کرنے والا میں اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان فی اللیل لساعة لا یوافقها رجل مسلم یسأل اللہ خیرا من الدنیا والآخرة الا اعطاہ ایاہ وذلک کل لیلۃ، بے شک رات میں ایک ایسا وقت ہوتا ہے، اگر مسلم شخص کو وہ وقت مل جائے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دنیا و آخرت کی بھلائی کے لیے دعا کرے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، امید کی جا سکتی ہے کہ وہ دعا قبول ہو جائے۔ مسلمان کے لیے مناسب ہے کہ ان اوقات میں کثرت سے دعا کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، دیکھیے یہاں پر دعا کے قبولیت کے اوقات بتائے جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ایک ایسی ذات ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی جو دعا کرنے پر اللہ سبحانہ وتعالی خوش ہوتا ہے، مانگنے پر خوش ہوتا ہے، اور اسلام کے اندر دعا کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ باقاعدہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ تعالیٰ کہا کہ تم مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، اور جو مجھ سے مانگنے سے اتراتا ہے، تکبر کرتا ہے، غرور میں مبتلا ہوتا ہے،
اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے تو ایسے آدمی کو ہم کیا گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈالیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی غنی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی صمد ہے، بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ضروریات سب مخلوقات کو، اللہ سبحانہ و تعالی ضروریات کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے، مانگنے پر اللہ سبحانہ و تعالی دے گا، لیکن مانگنا کیسا چاہیے؟ انسان کو یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ اللہ تو ہی دینے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے، اگر تو نہیں دے گا تو ہم کہاں جائیں گے؟ تو چاہا تو دے، تو چاہا تو نہ دے، ایسا دعا نہیں کرنا چاہیے۔ انسان کو یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اللہ سے دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ضرور دینے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے اور تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دعا کے جو قبولیات کے اوقات ہیں، اس میں سے ایک وقت کیا ہے؟ سجدے کی حالت ہے۔ سجدے کی حالت میں بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ایک چیز یہ ہے کہ آخر سجدے میں دعا کرنا کیسے ہے؟ ایک ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر کیا لوگ نماز کے بعد الگ سے ایک سجدہ کرتے ہیں، سجدہ کر کے دعا کرتے ہیں، یا پھر سجدے کی حالت کیسی ہے؟ سجدے کی حالت ایک یہ بتاتے ہیں کہ جب آپ نفل نماز ادا کرتے ہیں، فرض نہیں ہے، نفل نماز کے سجدے میں آپ دعا کرنا ہے۔ نفل نمازوں کے سجدے میں کوئی ایک سجدہ آپ نے چن لیا، 2 رکعت پڑھ رہے ہیں، پہلی سجدہ ہے یا دوسری سجدہ ہے، تیسری ہے، چوتھا ہے، جو بھی آپ کو مناسب سمجھے، نماز کی حالت کے جو سجدے ہیں ان سجدوں میں آپ کو دعا کرنا ہے۔ نماز کے بعد الگ سے ایک سجدہ بالکل نماز نہیں ہے وہ، عام طور پر لوگ ایسے سجدہ کر دیتے ہیں، سجدہ کر کے مانگتے ہیں، یہ کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے۔ تو آپ کو سجدے کی حالت میں اگر دعا کرنا ہے تو باقاعدہ نماز کی حالت میں سجدہ کرنا ہے۔ بعض علماء نے یہاں تک بھی اجازت دی ہے، اگر آپ کو عربی میں دعا کرنا نہیں آتا ہے تو اپنی زبان سے دعا کر سکتے ہیں، اپنی زبان میں بھی دعا کر سکتے ہیں۔ اور بعض علماء نے کہا کہ اپنی زبان میں نہیں کر سکتے کیونکہ نماز کی حالت ہے، وہاں نماز میں آپ زیادہ سے زیادہ عربی زبان ہی استعمال کرنا ہے۔ کہا کہ دل کی بات اللہ جاننے والا ہے، تو دل میں آپ دعا کر لیجیے۔ بہرحال دعا آپ کو کرنا ہے تو نماز کی حالت میں جو سجود ہیں ان سجود میں کسی سجدے کو اختیار کر کے وہاں دعا کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے دعا کی قبولیات میں سے ایک وقت یہ ہے، اذان اور اقامت کے بیچ میں جو گیپ ہے انسان کو وہاں دعا کرنا چاہیے، کیونکہ انسان اس وقت نماز کے انتظار میں رہتا ہے، خشوع خضوع کے ساتھ کسی نہ کسی چیز میں کیا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے رہتا ہے، اللہ کی نماز کے لیے انتظار کرتا ہے، تو ایسے وقت میں دعا آپ کرنا چاہیے۔ اور تیسری چیز یہ کہ جب جنگ ہے، جنگ کے لیے لوگ تیار ہیں، تو جب لوگ بھڑ جائیں گے جنگ کے لیے، لڑائی کرنے میں شروع ہو جائیں گے، تو اس وقت اگر دعا کریں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے۔ اور رات کے آخری حصے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمانی دنیا میں آتا ہے، جو آسمان ہمیں جو نظر آ رہا ہے یہ آسمانی دنیا ہے، یہاں نازل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ندائیں لگاتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، میں دینے کے تیار ہوں، ہے کوئی پریشان حال میں اس کو پریشانی کو دور کروں، ہے کوئی گناہوں میں ملوث، میں اس کے گناہوں کو معاف کروں۔ تو اس وقت کو غنیمت جاننا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے اوقات کے علاوہ مقامات بھی ہیں جہاں کیا اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے، جیسے کعبۃ اللہ ہے، ایک معزز مقام ہے، تو ایسے مقامات جہاں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے، جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں وقت برباد نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ دعا کے 3 مختلف صورتیں ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ انسان جب مانگتا ہے تو فوری طور پر وہ چیز اسے دی جاتی ہے، فوری طور پر اسے دی جاتی ہے، کہ عین مطلوب چیز کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ وقت پہ دے دینا۔ میں نے مانگا بھائی مجھے یہ چیز ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ دے دیا۔ دوسری چیز تاخیر سے دعا قبول ہونا، تاخیر سے دعا کا قبول ہونا، جس میں کوئی نہ کوئی حکمت اللہ رب العالمین کی پوشیدہ ہو سکتی ہے۔ اور تیسری چیز، بعض اوقات میں جو چیز میں مانگتا ہوں مجھے وہ چیز نہیں ملتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتا ہے، جس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی شر کو، برائی کو، آفت کو، پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ کوئی نہ کوئی شر کو، جو زندگی میں کیا کوئی آفت آنے والی تھی، بڑی مصیبت آنے والی تھی، بڑی پریشانی آنے والی تھی، اللہ تعالیٰ اس چیز کو دور کر دیتا ہے یا کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچا دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے چوتھی چیز یہ ہے کہ انسان کو نہ کوئی بیماری دور ہو رہی ہے، کوئی آفت دور ہو رہی ہے، دعائیں کرتے جا رہا ہے انسان،
دعا بھی مطلوبہ چیز کو نہیں دی جا رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دعا اس کو قیامت کے دن کام آنے والی ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذخیرہ کر کے رکھے گا آخرت کے دن انسان کو ذخیرہ کر کے رکھے گا۔ اور انسان کو سخت ضرورت ہوتی ہے دنیا کے اندر، از حد محتاج رہتا ہے انسان، تو پھر بھی کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا بلکہ اس کو آخرت کے لیے رکھ دیتا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں دعا کے سلسلے میں۔ انسان کو دعا کرنے کے آداب سیکھنا چاہیے۔ دعا ہم اللہ سے مانگتے ہیں، دعا کرنے کے آداب میں کیا ہے کہ پہلے سورہ فاتحہ پڑھیے، اس کے بعد درود پڑھیے۔ درود پڑھنے کے بعد بعض کہتے ہیں کہ آپ اپنے والدین کے حق میں دعا کیجیے، والدین کے حق میں دعا کرنے کے بعد پھر آپ کیا ہے دعا کرتے رہیے۔ بعض کہتے ہیں سورہ فاتحہ اور درود پڑھ لیے، اس کے بعد ابھی جو بھی مانگنا ہے آپ کو مانگ لیجیے۔ تو یہ دعا کا آداب ہے، اور اوقات میں بھی باقاعدہ طور پر دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کہیں سنی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔